الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ میر منشی ملائکہ، نیک ملائکہ اللہ کے جو خاص ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، تو یہ جو قاری ہوگا یہ بھی تو قرآن کو نقل کرنے والا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ قاری جو ماہر ہے کلام اللہ کا، یہ جو ہے ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن مجید کو مشکل کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، پڑھنے میں اٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کا ذرا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، ایک اس پر مشقت اٹھانے کا ثواب۔ دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دو آدمیوں کے لیے جائز ہے۔ نمبر ایک، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی ہو اور وہ دن رات قرآن پڑھنے کے اندر مشغول ہو، اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے میں مشغول ہو۔ تو حسد، ویسے تو دیگر احادیث مبارکہ کے اندر حسد منع فرمایا گیا حسد سے، تو اب یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں حسد سے مراد جو ہے وہ غبطہ ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور یہ کہا کہ یا اللہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ہے حسد۔ غبطہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور یہ آرزو کی کہ یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، تو غبطہ جائز ہے، حسد جو ہے وہ حرام ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کلام علی سبیل الفرض ہے، اگر بالفرض حسد کرنا کسی شخص کے لیے حلال ہوتا تو یہ دو ایسے شخص ہیں کہ ان کے ساتھ حسد کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا کہ یہ کلام اللہ کی تلاوت کر کر کے اپنی آخرت کمائی ہوئی ہے، میں بھی اپنی آخرت کما لوں، اور یہ جو ہے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کر کے اپنی آخرت سنوار رہا ہے، میں بھی جو ہے وہ سنوار لوں۔ اس لیے قرآن مجید کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، ہم قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے والے بنیں۔ السلام علیکم۔